نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم مکرم سامعین کرام، عزت مآب بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھروں میں ایمان کے ساتھ پیدا کیا، اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پرفتن دور کے اندر مسجد میں بروقت حاضری کا موقع عنایت فرمایا۔ سامعین کرام، ہم ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، جی رہے ہیں جو فتنوں کا دور ہے، جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں۔ اس فتنوں کے دور کے اندر ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جس رہبری کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 برس پہلے ہمارے لیے اپنے ارشادات میں فرمائی ہے، اور جو آج ہمارے سامنے بھی ہے، مگر ہم لوگ اتنے غافل ہیں کہ نہ پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، اور نہ ہی ہمیں احساس ہے۔ سامعین، یہ دور دجالی دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے فتنوں سے ہمیں آج سے 1450 برس پہلے آگاہ فرمایا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ کو تمہیداً اسی موضوع کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھی، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہم لوگوں کے ذہنوں میں دجالیت اس قدر گھر کر چکی ہے کہ جو چیزیں قرآن و حدیث کے حوالے سے ہمیں بتائی جاتی ہیں وہ ہمارے ذہنوں تک ان کی رسائی کا ہونا قریب ناممکن ہے، مشکل تو ضرور ہے۔ اور اس کے برعکس جو چیزیں ہم ذرائع ابلاغ سے، سوشل میڈیا سے، جو کہ ایک دجالی حربہ ہے، اس سے سیکھتے ہیں، وہ ہماری ذہنوں پر 24 گھنٹے 7 دن گھیرا کرے ہوئے رہتی ہے۔ اسی وجہ سے جو مفکرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر کسی شخص نے دجالی فتنوں سے بچنا ہے تو اس کو اپنی نظر سوشل میڈیا سے ہٹا کر جمعہ میڈیا پر لانی پڑے گی، کہ جو چیزیں علماء کرام آج کے دور میں خطابات کے ذریعے سے، بیانات کے ذریعے سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ان کے اوپر غور زیادہ کرنا پڑے گا، بجائے اس کے کہ آپ سوشل میڈیا اور ذرائع ابلاغ کے پیچھے پڑیں۔ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال میں پیش کر دوں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں پہلے ہی وارن کیا تھا، ہمیں مطلع کیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک شخص کے سامنے جو ہے سچ ہوگا، مگر وہ سچ 70 پردوں کے اندر ہوگا، کہ ایک پردے کو وہ چاک کرے گا تو دوسرا پردہ حائل، دوسرے پردے کو ہٹائے گا تو تیسرا پردہ حائل، کہ انسان اس قدر شش و پنج میں پڑ جائے گا۔ اور آج وہ دور ہمارے سامنے ہے کہ ہمیں کبھی بھی اگر امت مسلمہ کو متحد ہونے کے لیے کوئی موقع ملتا ہے، کوئی ان کے دلوں کے اندر کوئی بات اثر کرتی ہے، تو سوشل میڈیا کے اوپر ایسے پروپگنڈے کر دیے جاتے ہیں، ایسی نیوز، ایسی افواہیں ہمارے سامنے عیاں کر دی جاتی ہے کہ وہ جو مقصد اور مقصود ہوتا ہے وہ کئی دور ہماری نظروں سے نکل جاتا ہے۔ ہماری نظریں اصل اس مدعے سے، اس مسئلے سے ہٹ جاتی ہیں۔ یہ ہے دجالی فتنہ کہ سچ ہمارے سامنے ہوتا ہے، مگر ہمیں اس سچ کو دیکھنے کے لیے جو زاویہ چاہیے ہوتا ہے، جو اصل نظر چاہیے وہ ہوتی ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا خیال ہی وہاں نہیں پہنچتا۔ اور خیال پہنچے بھی کیسے؟ کیونکہ ہمیں قرآن و حدیث کے اوپر نظر نہیں ہے، ہماری نظر ذرائع ابلاغ کے اوپر ہے۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی معمولی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت ہی غیر معمولی مسئلہ ہے یہ۔ کہ ابھی حال ہی میں آپ دیکھیں کہ یہی ہماری سرزمین کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر زمینیں، ان کی مساجد، ان کی خانقاہوں کو تنگ کرنے کی سازش کی گئی، قانون سازیاں کی گئی۔ اب مسلمانوں کو چند مفکرین علماء حضرات نے اس جانب توجہ کروائی تو فوراً ذرائع ابلاغ پر سوچی سمجھی سازش کے تحت ایسے پروپگنڈے، ایسے مسائل ہمارے سامنے لائے گئے، واقعات لائے گئے کہ اس کے اوپر سے ہماری نظر ہٹ گئی۔ اور اس کا نقصان ہمیں کیا ہوگا وہ آگے چل کر ہمیں معلوم ہوگا۔ اسی دور کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب دجال اکبر ظہور پذیر ہوگا تو اس کے ہاتھ میں، دائنے ہاتھ میں جو ہے کیا ہوگی کہ آگ ہوگی، اور بائیں ہاتھ میں کیا ہوگی؟ جنت۔ اور بظاہر انسان کو جو جنت دکھے گی انسان اس کی طرف کودے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم چلتا ہے کہ وہ شخص جہنم میں پہنچ جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جیسے ہی وہ آگ دیکھو تو اس میں داخل ہو جاؤ اور پانی پی لو، تم نجات پا جاؤ گے۔ یہ کیا ہے کہ جو بظاہر ہمیں جو چیزیں بڑی آسان نظر آتی ہے وہ اصل ہے نہیں آسان، ان کے پیچھے جو ہمارے لیے قباحتیں ہیں، سختیاں ہیں، گمراہیاں ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ جو بظاہر ہمیں دکھتی ہے بہت حسین ترین ہو کر، ان کے پیچھے جو ہمارے ایمان کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں اس سے ہم قطع نظر ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں مغربیت کی تہذیب ہمارے سروں پر چڑھ کر دوڑ رہی ہے، اور اسلام ہمیں دقیانوسی محسوس ہو رہا ہے۔ اسلام کو ہم پچھڑے لوگوں کی سوچ شمار کر رہے ہیں، اور ویسٹ جو ہمیں سکھا رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے اصل تہذیب، یہ ہے دور حاضر کے تقاضے کے اعتبار سے تہذیب جس کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ دور آئے گا تمہارے سامنے، بچے گا کون؟ جب دجالی دور شروع ہو جائے گا تو بچے گا کون؟
جو شخص جنگلوں کی طرف جنگلوں کی جانب اپنی کوچ کر لے گا، جنگل پکڑ لے گا، کیا مانا، کیا معلوم ہوا اس سے؟ یہی کہ انسان وہی بچے گا جو ان سب چیزوں سے دور ہوگا جو بظاہر اس کو نظر آتی ہیں، اور جو جنگلات کا سفر کرے گا اس سے یہ نہیں عکس کرنا چاہیے کہ ہمیں فوراً جنگل کی طرف رخ کر لینا چاہیے۔ یہ ایک وہ تعبیرات تھی جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر کار بچے گا وہ جو حقیقی اسلام کے اوپر جس کی نظر ہوگی، جو بظاہر مشکل اس کو نظر آ رہا ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت ایک سنت کے اوپر عمل کرنا ایسا ہوگا کہ کسی شخص نے ہاتھ میں انگارہ لے لیا کہ یہ فتنوں کا دور ہے، تو اس میں ہمیں اسلام کے اوپر نظر ہونی چاہیے، ہمارا تعلق قرآن و حدیث سے ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت جب دجال کا ظہور ہونے والا ہوگا اس سے پہلے تم دیکھو گے کہ دنیا میں خون ہی خون ہوگا، اور آج آپ دیکھیں کہ خون کس قدر سستا ہے انسان کا، بالخصوص مسلمان کا خون کس قدر سستا ہے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں کہ فتنہ کسی نے کیا اور خون بہایا جا رہا ہے مسلمانوں کا، اور ہم یہاں گھر میں بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ ہم بچے ہوئے ہیں، ہم سیف زون میں ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ دجال اور دجال کے فتنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فتنے ہر کچے پکے مکان تک پہنچ کے رہیں گے، اور اگر آج کے جدید ترین ہم جو ہے وسائل ہیں ان کے اوپر نظر دوڑائیں تو معلوم چلتا ہے کہ جس گھر میں انٹرنیٹ کی سہولیت ہوگی اس گھر میں فتنہ تو پہنچے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں آج اگر سب سے زیادہ ہماری نظر کہیں سے بھٹکتی ہے تو وہ ہے انہی ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے۔ قرآن و حدیث کے اوپر ہمیں کوئی نظر نہیں ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام جو حالات آج ہمارے اوپر آئے ہوئے ہیں ان کی پیش گوئی آج سے 1450 برس پہلے فرمایا تھا، اور ارشادات ہمارے سامنے ہیں، مگر ہم نے کبھی قرآن و حدیث کو پڑھا نہیں ہے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ قرب قیامت کا دور ہوگا، دجالی دور ہوگا، تو اس دجالی فتنوں سے کوئی شخص بچ نہیں پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دجال اور دجالی فتنوں کے جو تذکرے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ علماء کرام اور مسجدوں سے اور خطبوں سے بھی اس کے تذکرے ختم ہو جائیں گے۔ اور ہمارے نوجوان ٹس سے مس نہیں ہے، اور ہم نہیں دیکھ رہے کہ موت کی کثرت کس قدر ہو چکی ہے۔ ہمارے بڑے بزرگ جن کے اندر حقیقی عقیدے تھے، توحید جن کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، ان کے ایمان ڈگمگاتے نہیں تھے، بھلے ہی ان کے مسائل تھوڑے، ان کو مسائل کے ساتھ رسائی کم تھی، جتنا آج کا نوجوان مسائل کے ساتھ اس کی جو ہے اس کے مسائل کے اوپر اس کی گرفت ہے اتنی ان کے پاس نہیں تھی، مگر عقیدہ توحید ان کا اتنا مضبوط تھا کہ ان کا ایمان ڈگمگا نہیں جاتا تھا۔ وہ لوگ ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم سے جدا ہوتے جا رہے ہیں، ان کا انتقال ہوتا جا رہا ہے، اور یہی حال ہے علماء کرام کا بھی، جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 برس پہلے فرمایا تھا کہ قرآن کا علم اٹھ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے اٹھے گا؟ کیا قرآن کے اوراق خالی ہو جائیں گے، حروف اٹھ جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں،
بلکہ جو علماء ہوں گے، حقیقی علماء، علماء ربانیین، ان کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے، موت کی کثرت ہو جائے گی، اور باقی جو بچیں گے وہ جہالہ ہوں گے، وہی دین کے علماء شمار کیے جائیں گے، اور لوگ ان سے دین سیکھیں گے، وہ لوگوں کو دین سکھائیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور آج وہ دور چل رہا ہے۔ کلمے کے اوپر کسی نوجوان کی اتنی رسائی ہو یا نہ ہو کہ اس کو کلمہ آتا ہو یا نہ ہو، اس کے الفاظ درست ہو یا نہ ہو، اس کے معنی درست ہو یا نہ ہو، کلمے کا مقصد کیا ہے، اس کے 2 جز ہیں، ان 2 جز کا پس منظر کیا ہے، تقاضا کیا کرتا ہے کلمہ ہم سے، یہ معلوم ہو یا نہ ہو، ہمارے نوجوانوں کو معلوم کرنا ہے رفع الیدین کا مسئلہ۔ ہمارے نوجوانوں کو 8 رکعت تراویح اور 20 رکعت کا تراویح کا مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو حدیثوں کی سند معلوم کرنی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو ٹوپی پہننی جائز ہے کہ نہیں جائز ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو نماز کا اوقات، یعنی ہم 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اس قسم کی جو ہے ہمیں سہولیات معلوم کرنی ہے۔ حالانکہ یہ تو فروعی مسائل حد درجے گہرے ہیں، جس کے اوپر انسان کو سب سے پہلے ایک گہرے علم کی ضرورت ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب نکلے گا تو سب سے زیادہ جاننے والے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے، چالاک لوگ جو بظاہر بڑے مسائل کا علم جانتے ہوں گے، سب سے زیادہ اس کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے، فروعی مسائل کو فروغ دینے والے لوگ، اور بچے گا وہ اس فتنے سے جس کے دل میں اصل ایمان ہوگا، جس کا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا۔ اور آج ہم دیکھیں ہمارا عقیدہ توحید کتنا مضبوط ہے۔ معمولی سی بارش، معمولی سی صحت کی خرابی، معمولی سی کوئی بھی ہمیں جو ہے پریشانی لاحق ہوتی ہے، سب سے پہلے جو ہمارا عمل چھوٹتا ہے وہی جو ہے نماز۔ اور نماز ایمان کے بعد جو دوسرا رکن ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ یہ کس کی کمی ہے؟ کہ ہمارے پاس مسائل کی کمی ہے، ہم مسائل نہیں جانتے، بلکہ یہ کمی ہے ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی۔ ہمارے دلوں کے اندر جو ایمان ہے اس کی کمی ہے، اسی وجہ سے ہمارا سب سے پہلا جو عمل چھوٹتا ہے وہ نماز ہے۔ تو ایمان ہوگا تو نماز ہوگی۔ تو ایمان کیسے ہوگا؟ جب ہمارا ذہن ویسا بنے گا، جب ہمارا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، ان محفلوں میں ہوگا، اس ماحول کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا جہاں سے ایمان بنتا ہے۔ مگر ہمارا تعلق کس جانب ہے؟ ہمارا زیادہ وقت کہاں گزرتا ہے؟ مسجد میں بیٹھ کر ہم لوگوں کے تبصرے کیا ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی IPL میں کون سی ٹیم ٹاپ کرے گی، PSL میں کون سی ٹیم ٹاپ کرے گی۔ ہر ایک اس میں ملوث ہے، میں خود بھی اور آپ بھی۔ یہی تو اصل مسئلہ ہے کہ ہم لوگ ہماری نظر ہی اس جانب نہیں ہے، ہم سوچ ہی نہیں رہے ہیں کہ ہماری عمریں کتنی کم ہوتی جا رہی ہیں، ہمارے پاس وقت کتنا کم رہ گیا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ انسان تصور کرتا تھا کہ ابھی میں بوڑھا نہیں ہوں، ابھی میں جوان ہوں، ابھی بچہ ہوں، کچھ عرصہ جی لوں گا، اس کے بعد بیمار ہو جاؤں گا، بیمار ہو جاؤں گا تو بوڑھا ہو جاؤں گا، بوڑھا ہو جاؤں گا تو پھر مروں گا۔ نہیں، 14 سال کے بچوں کو جو ہے ہارٹ اٹیک آ رہا ہے، حالانکہ سائنس حیران ہے، سائنس کہتی ہے یہ ریئر کیس ہے، ایسا ہونا ناممکن کے قریب ہے کہ اس سٹیج میں انسان کا دل ہے ہی نہیں کہ وہ جو ہے اس کو ہارٹ اٹیک
لاحق ہو سکتا ہے، دل کے دورے پڑ سکتے ہیں، مگر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہماری عمروں کے اندر سے برکت ختم، صحت کی برکت ختم، حرام حلال کی تمیز ہمیں نہیں ہے۔ بڑی آسان سی بات لگتی ہے ایک انسان کو کہ وہ مسجد میں آ گیا، کپڑے اس کے ڈھنگ کے لگے ہوں یا نہ لگے ہوں، ٹوپی سر پہ ہو یا نہ ہو، وضو مکمل کیا ہو یا نہ ہو، نماز کا سبق آتا ہو یا نہ ہو، بس نماز پڑھ لی۔ مگر دوسری جانب اگر ہم سوچیں تو یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے کہ جو کام ہم اتنی مشکلات کے ساتھ، مشکلات سے گزر کر آ کے عمل کر رہے ہیں، وہ ہمارا عمل جب ہم نے ادا کر دیا تو جو اصل اس عمل کا تقاضا ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم اس عمل کو اس طریقے سے ادا کریں جس سے وہ عمل قابل قبول ہو جائے، ہمارا اس جانب کوئی رخ نہیں ہے، بس عمل کو ادا کرنا ہے۔ قبولیت کس طریقے سے ہماری اس عمل میں ہوگی، وہ ہوگی یا نہیں ہوگی، اس طرف ہمارے کوئی رجحان نہیں ہے۔ عمل تو کیے جا رہے ہیں مگر عمل اس نہج پر نہیں کیے جا رہے جس نہج پر عمل کرنے چاہیے تھے، اور جو نہج ہے کہ جس کی وجہ سے عمل قابل قبول ہے۔ یہ آسان بات نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھنے آئے اس فتنوں کے دور میں اور آپ کی نماز درست نہیں ہے۔ تو یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مفلس وہ ہے جس کے پاس مال دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مفلس وہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن اعمال کے پہاڑ لے کر آئے، مگر وجہ کیا ہو؟ اعمال کے اندر درستگی نہ ہو، حقوق العباد ادا نہیں کیے ہو، کسی کا حق مارا ہو، کسی کو گالی بکی ہو، کسی کی غیبت کی ہو، بہت سارے گناہ اس کے ذمے ہو، بہت سارے حقوق اس کے ذمے ہو، ہر شخص اس کے حقوق کے مطابق جو ہے جس کا حق ہو وہ اس کے اعمال لیتا جائے اور آخر میں اس کے پاس کچھ بھی نہ بچے۔ سب سے مفلس غریب ترین شخص وہ ہے۔ کیا ہمارے اوپر حقوق العباد نہیں ہے؟ ہمارے اوپر حقوق الوالدین نہیں ہے؟ ہمارے اوپر گھر والوں کے حقوق نہیں ہیں؟ ہمارے اوپر سب سے بڑا اللہ کا حق نہیں ہے جن کو ہم ادا نہیں کرتے؟ اس وجہ سے آج ہی سے یہاں مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ کوشش کریں اور عزم کر کے جائیں، ارادہ کریں، وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ابھی ہم اللہ کے ہاں، اللہ کے حضور میں اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، توبہ کرنے کے بعد آج کے بعد ہم اپنے اعمال کو جو ہے درست طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ؟ نمازوں کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ؟ استغفار کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، جو ہے نیک لوگوں کی مجلسوں میں، علماء کی صحبتوں میں بیٹھیں گے، جو وعظ تقریروں کی مجلسیں ہوتی ہیں، وہ چاہے جمعہ کے ہوں، اجتماعات ہوں، خانقاہی مجالس ہوں، کچھ بھی ہو، ان میں ہم شرکت کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا
أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس أولها شهادة أن لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أوراء الأحباب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى أكمل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أمير المؤمنين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما،
أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عميه الشريفين بين الناس الحمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.